يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. انتہائی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن حکیم کو سیکھنے کی ہماری کاوش کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی اس رہنمائی میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع کا مرکزی مضمون یا اس رکوع کا اہم سبق وہ مشکلات میں، تکلیفوں میں ایک مومن، ایک مسلمان، اللہ کے ایک نیک بندے کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. جب ہم میں سے ہر شخص مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، مختلف پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو قرآن حکیم ہماری رہنمائی اس رکوع میں فرماتا ہے کہ تمہارا رویہ اس میں کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور ایمان سے مدد چاہو. اور یہاں صبر کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا مدد کے لیے وہ صلاۃ کا ہے. ان دو چیزیں تمہارے پاس ایسی ہے جو ہر مشکل میں تمہارے معاون و مددگار ہوگی. ان اللہ مع الصابرین، اور سب سے بڑھ کر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. شروع میں آیت میں تخاطب یا ایھا الذین آمنوا کا قرآن حکیم نے رکھا ہے. اور ہم جانتے ہیں پورا قرآن حکیم پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس میں سے 89 مقامات کو 89 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی انسانیت سے خطاب کرنے کے بجائے صرف مومنوں سے مخاطب ہوتا ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑی عظمت بھی ہے، رفعت بھی ہے کہ ہم جیسے گنہگار خاطی لوگ کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب فرما رہا ہے کہ اے ایمان. لیکن جب دنیا میں کسی کو مخاطب کر کے کچھ کہا جائے تو یہ اس کو کوئی ذمہ داری بھی دینی مقصود ہوتی ہے. یہ محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، لیکن ذمہ داری بھی ہے. تو ان خصوصی ذمہ داریوں کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہوتا ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو ہمیشہ نماز اور صبر کے ذریعے. صبر کے لفظی معنی تو رکنے کے ہیں، اور انسان ہر تکلیف میں سب سے پہلے اس کو صبر کے لیے کچھ بنیاد چاہیے ہوتی ہے، کسی کا سہارا، کسی اور فائدے کی امید. ہم جب مشکلات میں یہ احساس رکھتے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے، اسے معیت ربی کہتے ہیں. آخر میں فرمائے ان اللہ مع الصابرین. انہیں صبر ہم کیوں کریں یا صبر کیوں کراتا ہے؟ جب یہ احساس ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو یہ احساس دراصل ہم صبر کی بنیاد ہے. وہ رب جو سب سے طاقتور ہے، جو مجھے اس تکلیف سے پہلے ہی اس تکلیف سے بچا سکتا تھا، لیکن وہ مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، اس لیے تکلیف اس نے آنے دی. تو معیت ربی صبر کی بنیاد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور وضاحت فرمائی کہ صبر کے بھی مراحل ہے. کسی مشکل وقت میں، تکلیف میں وقت گزرنے کے بعد سب کو صبر آ جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کے شروع میں ہوتا ہے. جس وقت درد، الم، تکلیف پہنچتی ہے، پہلے مرحلے ہی میں صبر کرنا. اب صبر کے بعد ہمیں مطلوب ہوتا ہے مدد کے اصول کے کہ ہم رجوع کریں. تو صلاۃ عبارت ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا،
کہ اللہ کی طرف سے تکلیف تھی، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو میں اس تکلیف کے حل کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کروں گا۔ اور صلاۃ عملی طریقہ ہے اللہ کی عبادت کا، ایمان کے بعد سب سے اہم۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ دو طریقے ہیں تمہارے ساتھ صبر کرنے کے، اللہ کی مدد کے طلب کریں۔ جو لوگ صبر کریں گے اور صبر کے بعد احکامات خداوندی کی عملی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے پہلے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے صلاۃ ادا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم دکھ درد کے لمحے میں اللہ کو بھول جائیں یا ہم بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کریں۔ جس طرح خوشیوں میں کسی کے موجودگی کا تصور مطلوب ہے اللہ کا، اسی طرح غم میں بھی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جب مختلف شہداء قتال فی سبیل اللہ کی ذمہ داری کو سر انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے، تو ایک پروپگنڈا مدینے میں بہت پھیلا دیا گیا، اور وہ پروپگنڈا یہ تھا کہ یہ اتنے خوبصورت نوجوان تھے، اتنے اچھے اچھے خاندانوں کے تھے، اور یہ سب مر گئے۔ ہم جن شخصیات کا تذکرہ کریں، جن شہداء کا تذکرہ کریں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں احد میں شہید ہونے والے، ان کی زندگی، ان کی خوبصورتی، ان کا دنیاوی مقام، لیکن کس طرح انہوں نے دین کے لیے قربانی پیش کرتے ہوئے جان اللہ کے سپرد۔ تو پروپگنڈا یہ ہوا کہ لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، اور یہ دنیا سے اپنے فوائد نہیں اٹھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے، قتل ہو جائے، انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسرے کا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہاں منع کیا گیا کہنے سے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہاں ان کو مردہ سمجھنے سے منع کیا گیا کہ وہ گمان بھی نہیں کرو ان کے بارے میں۔ دونوں جگہ قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے۔ اسی سے ہماری اصطلاح بنتی ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اسلام کے فرائض میں سے اہم فرائض میں سے، اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ایک قتال فی سبیل اللہ ہے۔ قتال فی سبیل اللہ خود ایک مرحلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو بھی کاوش کی جائے گی، جو محنت کی جائے گی، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاہد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے بھی جدوجہد کی کہ اللہ کی بات بلند ہو، وہ فی سبیل اللہ میں ہے۔ قرآن حکیم جہاد کے لفظ کو کہیں فی سبیل اللہ کے ساتھ بیان کرتا ہے اور کہیں فی سبیل اللہ کے بغیر بیان کرتا ہے۔ جیسے کہیں پر قرآن فرماتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو جہاں فی سبیل اللہ کی قید نہیں ہوگی، وہاں جہاد کی وہ تمام شکلیں مراد ہے جو عمل پیرا یا ممکن العمل ہے۔ جیسے یہاں پر وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا میں قرآن مراد ہے کہ قرآن کے ذریعے جہاد کیا جائے، یعنی علم کے ذریعے جہاد کیا جائے، قلم کے ذریعے جہاد کیا جائے، تحریر کے ذریعے جہاد کیا جائے، زبان کے ذریعے جہاد کیا جائے، یہ سب اس کے طریقے۔ لیکن اہم ترین مرحلہ اس وقت آتا ہے جب دشمن سے دین کا مجموعی وجود سوالیہ نشان بن جائے، پھر مسلمان اپنے خون سے وہ شہادت دیتے ہیں جس کو ہم شہادت فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے میں اپنی جان فری کی سپرد کرنے کو کہتے ہیں۔ تو قتال فی سبیل اللہ لازمی مرحلہ ہے۔ دور غلامی میں ہمارے ہاں جو مرعوب ذہنیت پیدا ہوئی، اس نے جن لوگوں کو مسلمانوں کے اندر پنپنے دیا، ان کے متفقہ تصورات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ قتال فی سبیل اللہ کوئی اہم فریضہ نہیں ہے، یا یہ قتال فی سبیل اللہ تو صرف دفاعی ہے، ڈیفنس میں ہے، آفینس میں نہیں ہے، حملہ آوری میں نہیں ہے، کہیں جا کر نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے جہاد کے بارے میں کہا، جو اقبال نے بھی اشارہ کیا نا کہ جناب شیخ کا ہے یہ فتویٰ
کہ یہ زمانہ ابھی جہاد کا نہیں ہے، یہ زمانہ اب قتال کا نہیں ہے، یہ اب قلم کا زمانہ ہے. اور یہ تصور اتنا زیادہ ہوا کہ آج تک اسلام کے خلاف جتنا لکھا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو دہشت گرد، ٹیررسٹ اور جہاد کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے ساتھ جوڑا گیا. اس بات کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ دشمن نے خود ہی ہماری ایک تصویر بنائی، اس میں تلواروں اور بڑی بڑی داڑھیوں کے ساتھ کچھ لوگوں کو دکھایا گیا کہ وہ ہر شخص کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ بولو کلمہ لا الہ الا اللہ ورنہ بھی تیرے گردن اڑاتا ہوں. اور پھر خود ہی اس تصویر کے نیچے لکھ دیا کہ بوئی خو آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. نہ تصویر ہماری تھی نہ بنائی ہم نے تھی، خود کی بنائی ہوئی ایک تصویر ہم پہ صرف ٹائٹل ہمارا لگا کر ہمارے لیے دنیا نے آج بھی اور قیام پاکستان سے پہلے جنگ عظیم کے دور میں بھی کہ فوراً بعد جب مسلمان علاقوں میں آزادی اور حریت کی بات شروع ہوئی. اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس موضوع پر اردو کی پہلی جامع کتاب الجہاد فی اسلام لکھی، جو ان تمام سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے جو اسلام کے تصوری جہاد پر کیا جاتا ہے. یعنی یہ تو جنگ دنیا کی ہر قوم کرتی ہے. آج ہم یوکرین میں رشیا کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم لیبیا، عراق، افغانستان میں، اس سے پہلے ہم ارجنٹائن کی لڑائی، اس سے پہلے ہم فرانس اور رشیا کی لڑائی، جرمنیوں کی لڑائی، یہ سب جنگ عظیم دوم کی جنگیں ہم دیکھ چکے ہیں. تو جنگ تو دنیا کی ہر قوم کرتی ہے، لیکن اسلام نے عربی میں جنگ کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ سب کو ترک کر کے ایک نیا لفظ استعمال کیا، جہاد کا. یعنی جہاد اور جنگ میں بنیادی لحاظ سے فرق ہے. جنگ دنیا میں کسی بھی فرد یا قوم کے دنیاوی مفادات کے لیے ہونے والے یا مفادات کو ختم کرنے یا مفادات کے اصول کے لیے، لیکن جہاد اور اس کے نتیجے میں شہادت کا جو مقام ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مالی غنیمت نہ کشور خوشی. تو مالی غنیمت یا زمین کا حصول یہ جب مقصود ہو تو یہ جنگ ہے، لیکن جب یہ دونوں مقصود نہیں ہو اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں جو رکاوٹیں ہو اس رکاوٹوں کو ہٹانا مقصود ہو تو یہ قتال فی سبیل اللہ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب شہداء کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں، یہ ختم ہو گئے ہیں، یہ دنیا کے اپنے دنیا سے لطف اندوز نہیں ہو سکے، تو قرآن حکیم ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایک بہترین زندگی کی طرف گئے ہیں تمہاری اس زندگی کے مقابلے میں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں. اور جیسے ہم شعور پر پہلے بات کر چکے کہ جہاں ہم رہے نہیں، جہاں ہمیں معلومات نہیں ہو تو ہمارا اس کے بارے میں شعور بھی نہیں بن سکتا، چونکہ ہم قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی کی طرف ابھی گئے نہیں ہیں. تو قرآن حکیم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارے احساسات نہیں ہو سکتے کہ زندگی کیسے ہوگی. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ خصوصاً دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ زندہ ہے اور دوسری کو فرمایا یرزقون، وہ ان کو رزق ملتا ہے. اب موت کے بعد ہر انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جسم الگ ہو جاتا ہے، روح الگ. اور روح کو موت آنی ہی نہیں ہے، اس لیے روح بیمار بھی نہیں ہوتی، اس لیے کوئی روحانی بیماریاں بھی نہیں ہوتی. بیماریاں بھی سب جسمانی ہیں اور شہادت کے نتیجے میں جسم الگ ہو جاتا ہے. تو رزق کا تقاضا روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ، یہ ان کے مجموعی تقاضے ہیں کہ رزق اس بنیاد پر. لیکن قرآن حکیم نے فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، اس کیفیات کو تم محسوس نہیں کر سکتے. ہمارے ائمہ نے اس لیے اس آیت کے تحت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رائے قائم کی کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. یہ تو سب کہتے ہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن ایک قدم آگے بڑھ کر ان کی رائے یہ ہے، اس لیے کہ شہید کے لیے قرآن نے کہا بل احیاء، وہ زندہ ہے. لیکن اب زندہ تو ہر روح ہے،
فرق یہ ہے کہ عام فوت شدہ مومنین اور شہداء مومنین کی حیات برزخی میں وہ فرق ہے جس کو قرآن حکیم یہاں بتاتے کہ دونوں کی روحانی برزخی زندگی ایک جیسی نہیں ہوگی، بلکہ شہداء کی برزخی زندگی زیادہ سہولتوں، زیادہ آسائشوں والی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے خون سے اللہ کی فریض شہادت، فریض اقامت دین کی گواہی دیتے ہوئے اپنے خون سے اس پہ دستخط کیے، اس لیے ان کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی رائے البتہ یہ ہے کہ نماز جنازہ ہوگی شہداء کی۔ سیرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر شہداء کی باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے شہداء احد، جو اس سے پہلے 8 سال پہلے شہید ہو چکے تھے، ان کی نماز جنازہ ان کی شہادت کے وقت نہیں ادا ہو سکی، اتنی مشکل حالات تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے آخری سال میں جا کر ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہداء کی نماز جنازہ ہوگی، اگر کوئی مشکلات ہے نہیں ہو سکی تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب شہادت کے اس فریضے اور ذمہ داری کو جب یہ مقام بیان کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کتنا اہم فریضہ ہے، جس میں حصہ لینے والوں کا یہ مقام۔ اب مصیبتوں والے، آزمائشوں والے مضمون کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ ہم آزماتے رہیں گے تمہیں۔ گویا پہلی بات یہ متعین ہو گئی کہ کسی مومن کا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آئی، بلکہ تکلیفوں اور آزمائشوں کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام رکھتا ہے، اور یہ کوئی افضلیت نہیں ہے کہ کسی شخص پر کوئی مشکل اور تکلیف نہ ہو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام روئے زمین کے سب سے مقدس شخصیات ہونے کے باوجود سب سے زیادہ تکلیفوں کا بھی سامنا کرتے۔ یہ جو تکلیفیں ہوں گی اس کو قرآن حکیم نے بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے آزمائش خوف، اور خوف ایک جامع لفظ ہے جس میں جان، مال، عزت، ہر چیز کے متعلق اندیشہ اور تکلیف یہ آتی رہی، خوف آنے والی مصیبت۔ دوسری بات ہے والجوع، اور بھوک۔ بھوک سے مراد بھوک کا امتحان کہ کسی صرف یہ نہیں کہ کھانا یا پینا موجود نہیں ہو، بلکہ حرام مال سے بچنے کے نتیجے میں جو مشکلات پیش آتے ہیں، اور جب اللہ روزے کا حکم دیتا ہے تو روزے میں بھی وہ ہچکچاتا نہیں ہے، اس بھوک کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اور اس طرح فقر و فاقے کی جو بھی کیفیت آئے، اور اس میں خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ فقر اختیاری کی تھی، یعنی دنیا میسر ہو اور دنیا کو کے پیچھے نہ لگا جائے۔ نمبر 3 فرمایا انفس، ہر انسان کو، یعنی جو میں سب چیزیں شامل تھی، رشوت، سود، خیانت اور مالی نقصانات کے باوجود دین میں جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا گیا ان سے بچنا، اور جو آفات الہی آتے ہیں جس کے نتیجے میں مالی نقصانات ہوتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، جس طرح چوری ہو جاتی ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، ان سب میں صبر کرو۔ انفس میں موت بھی مراد ہے، بیماری بھی مراد ہے، اور خصوصاً جہاد کرتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کی جدوجہد میں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ مراد ہے۔ تو خوف، جو، اموال، انفس اور ثمرات آخری میں فرمایا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ثمرات میں تمام فوائد شامل ہے، جیسے اولاد کبھی قربان ہو جاتی ہے، اولاد کا دکھ، درد، یہ جتنے تکلیف ہے اس سب میں، لیکن یہ 5 کے 5 دراصل عنوانات ہے، مقصود ہے ہر طرح کی آزمائش۔ تو ان سب میں وبشر الصابرین، اب پھر صبر کا موضوع چل رہا تھا، پھر فرمایا خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔
الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اب یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ تکلیفیں یہ ہوں گی، ان میں صابرین کون ہے؟ تو وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں زبان حال سے بھی زبان قال سے بھی کہ ہم اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف ہی ہم نے واپس جانا ہے۔ انسان کے اوپر جو مختلف تکلیفیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، رنج و غم آتا ہے، یہ آیت اس میں رہنمائی دے رہی ہے۔ ہم اصطلاح میں تو ہر فوتگی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اس کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے اصطلاح میں، اور جب فوتگی کے وقت کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف جائیں گے، لیکن عملاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے والا مر گیا، ہم نے نہیں مرنا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چلا گیا، حالانکہ بات ہم یہ کریں کہ ہم اللہ کے لیے اور ہم نے بھی اسی طرح جانا ہے اللہ کی طرف جس طرح یہ شخص فوت ہوا ہے۔ تین بنیادی باتیں ارشاد فرمائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انا للہ، ہم محض اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، ہمارا کوئی اختیار کوئی قدرت نہیں ہے، ہم اس کی ملکیت میں ہیں، وہ جیسے حال میں رکھے، ہر چیز ہماری، کوئی شے ہماری نہیں ہے، نہ بال بیوی بچے ہمارے ہیں، نہ یہ صلاحیتیں ہماری ہے، یہ سب کے سب، یہ جائیداد، وطن، خاندان، جسم، یہ سب اس کے، انا للہ، سب چیزیں ہماری۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں یہ سب عارضی ہے، بالآخر ہم سب نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ عارضی ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جب ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے تو پھر حساب بے باک ہوگا، پھر سب چیزیں ملے گی واپس اور ہم ایک جنتی زندگی میں جی سکیں گے۔ یہ تین مراحل۔ اب یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کی بھی تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے، یا صبر کے بھی یہ درجے ہو سکتے ہیں، کہ یہ معنویت کہ ہم اللہ کے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے والے ہونا، اللہ کے حوالے کرنا، یہ خیال یہ دل میں ہو اور زبان سے ادا نہ کرے، اور یا یہ کہ یہ دل میں بھی ہو اور زبان میں بھی ہو، تو دل اور زبان دونوں میں ہے تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر صرف دل میں ہے اور زبان میں نہیں تو یہ اس سے کم ہے، اور زبان پر ہے اور دل میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اللہ کے، تو یہ منافقت کا درجہ۔ تو قرآن کریم نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے بے حساب نوازشیں ہوں گی اور رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کریم مصیبتوں کے دوران تکلیفوں کا ذکر کرتے ہوئے احکامات الہیہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، اور یہاں ایک بنیادی حکم ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ اللہ کی یادگاروں میں سے ہے۔ اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سعی فرماتے تھے، حج میں گئے اور وہ صفا مروہ کے درمیان چلتے تھے، تو اسلام سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے صفا اور مروہ پر دو بت موجود تھے، ایک کو اصاف اور ایک کو نائلہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ صفا پر اصاف نامی بت تھا اور مروہ پر نائلہ۔ دراصل صفا اور مروہ تو دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اور ان کا تاریخی پس منظر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو رکا اور پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی، تو اصطلاح حج میں ہم انہیں سعی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہر مرد مسلمان عورت جو ہے وہ انہی حج اور طواف کرتے ہوئے اس کے درمیان 7 مرتبہ آنا جانا کرتے ہیں۔ یہ دونوں کی بلندیاں اس وقت تو زیادہ تھی، اب تو یہ بہت چھوٹی کر دی گئی ہے، اور اب آنے جانے کا راستہ بھی بہت خوبصورت اور
آسانی اور سہولتوں والا ہے، لیکن وہ جو اضطراب، وہ ہاجرہ کی دوڑ کی، ممتا کی، شفقت کی جو انتہا ہے، وہ محسوس کرنے والی چیز ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ میں آنا جانا یہ نائلہ اور اصاف کی وجہ سے نہیں ہے۔ صحابہ کے یہ خیال تھا کہ یہ بتوں کے اثرات نہ ہو، تو قرآن حکیم نے رہنمائی فرمائی کہ یہ اصل میں ہاجرہ کی یاد میں ہے، یہ خود تو اعمال ٹھیک تھے، بعد میں لوگوں نے یہاں بت بنا دیے، لہذا بتوں کو ہٹا دیا گیا اور اعمال صالحہ اسی طرح راجے اور ترجیح والے رہیں گے۔ قرآن حکیم نے اس موقع پر جو اہم الفاظ استعمال کیے، صفا مروہ من شعائر اللہ، اللہ کے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہ، جو بھی تم میں سے حج اور عمرے کا ارادہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے۔ حج تو عبادات اسلامی میں چوتھا اہم رکن ہے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بعد چوتھا فریضہ حج ہے۔ امت کا ہر فرد کہیں بھی ہو، کسی بھی علاقے، کسی رنگ زبان کے، لیکن اگر استطاعت ہے آنے جانے کی محفوظ اور استطاعت میں راستے کی حفاظت بھی شامل ہے، تو اس پہ یہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں استطاعت ہے، صحت، امن، عمر میں ایک مرتبہ۔ اور حج کیا ہے؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی اجتماعیت، سب سے بڑی ورلڈ مسلم کانگریس ہے کہ اتنے لاکھوں مسلمان ملتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حج 9 ہجری میں پہلا حج ادا کیا گیا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا۔ پہلے حج پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے۔ حج بنیادی لحاظ سے 3 چیزیں حج میں فرض ہے، اور وہ 3 چیزیں ہیں: نمبر 1 احرام، یعنی اس لباس کو جس میں ہم، اور حج دراصل پوری طرح دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہماری جتنی شناختیں ہوتی ہیں، ہم دنیا میں سب سے بڑی شناخت رکھتے ہیں اپنے لباس سے۔ کپڑا ہمارا کاٹن، غلامت، فلاں کا سلا ہوا، فلاں بڑی کمپنی کا یا فلاں برانڈ کا۔ حج میں یہ شناخت ختم ہو جاتی ہے، سب کی لباس ہے، تو احرام۔ دوسرا عرفات میں حاضری، 9 ذی الحجہ کو حاضری۔ یہ حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، اس کو حج کے فرائض میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 طواف زیارت، یعنی وقوف کے بعد دوبارہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، یہ حج کے فرائض میں سے شامل ہے۔ اور اس کے بعد حج کے واجبات ہیں۔ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایک تربیت حاصل کرتے ہیں۔ عموماً زندگی میں ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے، تو اس لیے حج میں بہت زیادہ تعلیم حج کے تمام معاملات کی۔ ہم نماز تو روزانہ کئی مرتبہ 5 مرتبہ دہراتے ہیں، تو ہمیں حج کے معاملات، نماز کے معاملات کا علم ہوتا ہے۔ ہم روزہ ہر سال رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن حج ہم چونکہ عموماً پہلی مرتبہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ اس سے سیکھنا چاہیے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے، او اعتمرا، یا عمرے کا ارادہ کرے۔ حج مخصوص ایام میں، یعنی مہینے تو قرآن حکیم اس کے 3 بتاتا ہے، لیکن حج عملاً ادا ہوتا ہے جب سب لوگ، ہم 3 دن ہی لگتے ہیں حج کی ادائیگی میں، اور اگر آخری والے 2 شامل کر لے تو 5 دن پورا کا پورا حج کی ادائیگی کا۔ لیکن اس کے لیے آنے اور جانے کی یہ مشقت تھی، تو قرآن حکیم نے حج کی فرضیت کا یہاں حکم ارشاد فرمایا، اور دوسرے نمبر پر عمرے کا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، اور قرآن حکیم جو ہے وہ عمرے کو اس اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اسے حج اصغر تک کہا جاتا ہے، یعنی حج اکبر اور حج اصغر۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم مشہور ہے کہ جو جمعے کے دن عرفات کا دن ہوگا تو اس دن حج اکبر ہوگا، ایسا نہیں۔
بلکہ ذی الحجہ میں مخصوص اوقات میں مخصوص دنوں میں ادا ہونے والا عمل حج کہلائے گا، اور جو اس کے بعد کسی بھی وقت اور ادا کر کے کعبۃ اللہ کی صرف طواف، جس میں سعی شامل ہوگی، جس میں منا جانا اور عرفات جانا شامل نہیں ہوتا، تو اس کو ہم عمرہ کہتے ہیں۔ گویا سہولت ہے کہ حج کے دنوں میں اگر کوئی نہیں جا سکتا تو باقی دنوں میں جا کر وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے۔ اس میں وقوف عرفہ، قیام مزدلفہ، منا یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ حدود حرم سے جا کر احرام باندھے آئے، طواف کرے، سعی کرے اور پھر اسی حالت میں آ جائے، یہ عمرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے ادا کیے؟ 6 یا 4 کے عدد کا ذکر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 10 عمرے نہیں ادا فرماتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی 1 مرتبہ کیا۔ دین کے تمام احکامات کو اپنے حصے کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا، یہ مطلوب ہے۔ کسی ایک عمل کو پوری نیکی سمجھ لینا اور باقی اعمال کو چھوڑ دینا، یہ مطلوب نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِ۔ حج کے لفظی معنی بھی قصد اور ارادے کے ہیں۔ ہم جب کعبۃ اللہ کا قصد بنیت تقرب کرتے ہیں اصطلاح میں تو اسے حج کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کا کوئی بھی کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کو قبول کرنے والا ہے، لیکن وہ اللہ شاکر ہے، انہیں قدرداں ہے۔ بڑے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ چھوٹی چیز کو بھی بڑا کر کے محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے اعمال کو، کمزور اعمال کو اپنی شان کے مطابق قبول فرماتا ہے، اور وہ علیم ہے، اسے پتہ ہے کہ بندے نے یہ عمل کتنے مشکلات میں، کتنی تکلیفوں میں ادا کیا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ چھپاتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں ہماری نازل شدہ نشانیوں کو، ہدایات کو، جو ہم نے احکامات دیے ان کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم اسے واضح کر چکے ہیں کتاب میں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پتہ نہیں چلتا، یعنی قرآن حکیم میں جو احکامات صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اس کے بعد اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، تو ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں، محفوظ کون رہیں گے، بچیں گے کون؟ الا الذین تابوا واصلحوا، جن لوگوں نے توبہ کی اور درستگی اختیار کی، اپنی اصلاح کی۔ قرآن حکیم نے یہاں لعنت کا تصور پیش کیا، اور اللہ کی لعنت یا قرآن کی بیان کرتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ میں تو تمام لعنت کرنے ہو، چاہے انسان کرے یا کچھ کرے، وہ سب۔ یہ کس کے لیے؟ جو ما انزلنا من البینات والہدی کی مخالفت کرے۔ لیکن لعنت کی بات جب بھی ہمارے ہاں کی جاتی ہے تو ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمان آپس کے معاملات میں، مومن آپس کے معاملات میں مختلف چیزوں میں کیا ہم ایک دوسرے پہ لعنت کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ لعنت عمومی رویہ کسی عمل بد پر، انہیں مطلب یہ کہنا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یہ کہنا کہ خائنوں پر اللہ کی لعنت، یہ کہنا کہ اللہ کے نافرمانوں پر اللہ کی لعنت، اس میں تو کوئی قباحت نہیں۔ لیکن کسی فرد کو متعین کر کے اس پہ لعنت کرنے کے لیے بہت بڑے دل گردہ، یہ ایک مشکل کام ہے، اس کی جواب طلبی ہوگی کہ ہم کسی کے لیے اس حد تک کی لعنت کی بد دعا جب کرتے ہیں۔ اس لیے تاریخی لحاظ سے یہ مرحلہ زیادہ پیش آتا ہے، جیسے ہمارے اسلامی تاریخ میں بہت بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیف یا نقصان پہنچا، جیسے حجاج بن یوسف ہوا، جیسے یزید ہوا۔ تو ان پہ لعنت کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اس پہ امت مسلمہ میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے
یہ ہے کہ چونکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے احکام شریعت کے واضح حدود کو پامال کیا، وہ جرم کی اس انتہا پر ہے کہ ان پہ لعنت کی جا سکتی۔ اس لیے مشہور ہماری شرح عقائد، جو عقائد کی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا مصنف علامہ تفتزانی رحمہ اللہ اسی موقع پر یزید کے لیے لعنت کی جواز کا اور لازمن کرنے کا کے لیے کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علیہ، اس پر علیہ۔ اس طرح امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا ان کے بیٹے نے کہ آپ یزید پر لعنت نہیں کرتے، تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ تیرا باپ کسی پر لعنت کرتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہمارا عمومی رائے یہ ہے کہ کسی پر لعنت نہیں ہوگی۔ اگر ہماری رائے یہ ہوتی کہ لعنت کرنی چاہیے تو پھر ہم، جب دوسرا سوال ان سے یہ کیا گیا یزید کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس آخرت پر یقین رکھنے والا یزید سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہ امام احمد ابن حنبل ہے جنہوں نے پھر یہ کہا کہ تیرے باپ نے کسی اور پر لعنت کی، تو ایک رائے یہ ہے کہ لعنت ہم کسی پر فرد متعین پر نہیں کرتے تو یزید پر بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جن کی یہ رائے ہے کہ فرد متعین پر جب وہ جرائم کی اس انتہا پر ہو تو اس پہ لعنت کی جا سکتی ہے، تو ہمارے علماء کا ایک بڑا گروہ ایسا ہے جو یزید پر لعنت کے جائز ہونے اور لعنت کے کرنے کا قائل ہے، اور ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ ایک رائے ذکر کی ہے، اور وہ بڑی اہم یہ ہے کہ ہماری لعنت سے ہوگا کیا، یعنی ہم اگر لعنت کرے تو کیا ہوگا، نہیں کرے تو کیا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں لعنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امام غزالی کی بھی یزید پر لعنت نہ کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یزید کو اچھے آدمی سمجھتے ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہماری لعنت کا کوئی نتیجہ خیر یا کوئی فائدہ نہیں۔ الا الذین تابوا، قرآن حکیم اب مصیبت اور تکلیفوں کے مراحل میں رہنمائی کرتے ہوئے رکوع کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ توبہ طائب ہوتے ہیں، اور توبہ ہم نے ذکر کیا تھا گناہ سے پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، وَأَصْلَحُ، اور دوسری بات یہ کہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، ندامت اور پیشمانی نہیں بلکہ غلطی کا عملاً ترک کرنا لازمی ہے، وَبَيَّنُوا، اور یہ بات واضح ترین ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کبھی کرے کبھی نہ کرے، باوجود اس کے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی یہ توبہ ٹوٹتی ہے تو پھر بھی کرنی چاہیے۔ یہ درگاہ ماں، شیرازی کہتا ہے، حافظ کہتا ہے، یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 1000 بار شکستی، اگر 1000 بار توبے کو توڑا ہے تب بھی باز آ، لیکن بدترین توبہ وہ ہے، بدترین گناہ وہ ہے جو توبے کی امید پر کی جائے۔ ہاں البتہ ہر گناہ کے بعد توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَرٌ، ہاں جو لوگ توبہ نہیں کرتے، وہ کفر کی زندگی گزارتے ہیں اور کفر کی حالت میں مرتے ہیں، تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور انسانوں سب کی لعنت۔ تو جو لوگ کسی مسلمان پر لعنت کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس آیت میں لعنت کے لیے کفر کو بنیاد بنایا گیا، اور کسی مسلمان کے کفر کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ بات دو ٹوک طور سے واضح نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم یزید پر لعنت نہیں کرتے، اور جو لعنت کرتے ہیں وہ ان میں کفر کی بنیادیں تلاش کرتے ہیں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون، یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کا یہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، آخر میں فرمائے کہ تمہارا خدا، تمہارا الہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحمان۔ اور الہ کے یہ 3 معنی پھر ذہن میں یاد رکھے کہ وہ ذات جن کی طرف توجہ ہوتی ہے مصائب میں، تکلیفوں میں، قرآن کی مثالیں دیتے ہیں، جب جہاز غرق ہونے والا ہو، جب طوفان آ جائے، تم کس کو پکارتے ہیں؟ اس طرح جس ذات کا ذکر وجود موجب تسکین ہو، سکون ملتا ہو، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے معنی ہیں کہ جس کے قدرت کے آگے لوگ حیران ہو جائے، متحیر ہو جائے، وہ الہ ہے۔ انہی تینوں معنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ، معبود برحق، رازق اور مالک تمام کائنات کا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔